السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل و مسائل، اور اس کے اندر جو مولانا مودودی رحمہ اللہ سے سوالات کیے جاتے تھے ان کے جوابات اس کے اندر مرتب کیے گئے۔ آئیے ایک اہم سوال جو کہ انبیاء سے ریلیٹڈ ہے، ان کی عصمت سے متعلق ہے، اور ان کے اوپر اکثر لوگ اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں، اس سے متعلق ہے، جس کا مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا۔ تو سوچا آج آپ سے بھی وہ سوال اور اس کا جواب شیئر کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد 101 یا 99 تھی، مجامعت کروں گا۔ ہر ایک بیوی سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ کسی نے کہا انشاءاللہ بھی ساتھ کہیے، لیکن حضرت سلیمان نے پرواہ نہ کی۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک کے سوا کوئی حاملہ نہ ہوئی۔ امید ہے آپ اس حدیث کی وضاحت کر کے میری پریشانی و بے اطمینانی رفع فرمائیں گے، شکر گزار ہوں گا۔ یہ سوال تھا، آگے جواب سنیے مولانا رحمہ اللہ کا۔ اس مضمون کی احادیث صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء، کتاب الجہاد اور دیگر جگہوں پر مل جاتی ہیں۔ ان مختلف احادیث میں سے کسی میں حضرت سلیمان کی بیویوں کی تعداد 60، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 بیان کی گئی ہیں، اور یہ سب کی سندیں مختلف ہیں۔ اتنی مختلف سندوں سے جو بات محدثین کو پہنچی ہو، اس کے متعلق یہ کہنا تو مشکل ہے کہ وہ بالکل ہی بے اصل ہوگی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو سمجھنے میں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا وہ پوری بات سن نہیں سکے ہوں گے۔ ممکن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ حضرت سلیمان کی بہت سی بیویاں تھیں، جن کی تعداد یہودی 60، 70، 90، 99 اور 100 تک بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا ہو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیان ہے۔ اس طرح بھی یہ ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول کو اس طرح بیان کیا ہو کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے ایک مجاہد پیدا ہوگا، اور حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھے ہوں کہ ایک رات میں جاؤں گا۔ اس طرح کی غلط فہمیوں کی مثالیں متعدد روایات میں ملتی ہیں، جن میں سے بعض کو دوسری روایتوں نے صاف کر دیا ہے اور بعض صاف ہونے سے رہ گئیں۔ زبانی روایتوں میں ایسا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی چند مثالوں کو لے کر پورے ذخیرہ احادیث کو ساقط الاعتبار قرار دینا کسی معقول آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ رہا انشاءاللہ کا معاملہ، تو یہ کسی روایت میں بھی نہیں کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان بوجھ کر انشاءاللہ کہنے سے احتراز کیا تھا، اس لیے اس میں توہین انبیاء کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ الفاظ آپ نے آخر کس روایت میں دیکھے ہیں؟ کسی نے کہا انشاءاللہ بھی ساتھ کہیے، لیکن آپ نے پرواہ نہ کی۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ، یعنی ان کے ساتھی نے ان سے کہا انشاءاللہ، مگر انہوں نے نہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے منہ سے یہ بات نکلی تو پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے خود کہا انشاءاللہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے کہہ دینے کو کافی سمجھ لیا اور اپنی زبان سے اس کا اعادہ نہ کیا ہو۔ ترجمان القرآن نومبر اکتوبر 1952 کے اندر یہ سوال پوچھا گیا، جس کا جواب مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ارشاد یا جواب فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات روایات کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کر رہی ہوتی کہ کسی نبی کے اس طرح سے الفاظ ہو سکتے ہیں، یا نبی نے یہ اس طریقے سے کام کیا ہو، تو پھر اس کے اوپر صاحب بصیرت لوگ اس چیز کو سمجھا دیتے ہیں۔
دراصل ہم نے بھی جب زندگی میں آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے اس روایت کو یا اس طرح کی روایات کو پڑھا یا سنا ایک درس حدیث کے اندر بھی، تو اس کے اندر ایک ایک قاری صاحب یا مفتی صاحب جو تھے وہ اس طریقے سے ہی اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے کہ جیسے حضرت سلیمان نے جان بوجھ کے اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ میں آج ایسے کروں گا، اور انشاءاللہ بھی نہ کہا، اور پاس بیٹھے بندے کی پرواہ بھی نہ کی کہ جس نے ان کو کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، یعنی اس طریقے سے اس روایت کو بیان کیا گیا۔ حالانکہ جب ہم نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کو پڑھا اور ان سے اس روایت کو سمجھا کہ وہ اس کا فہم کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، تو دونوں جگہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ سیٹ ہو گئیں، کلیئر ہو گئیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس وجہ سے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی ایک دوسرے شخص نے انشاءاللہ کہہ دیا تو انہوں نے اسی کو ہی سمجھ لیں کہ اس کو ایز انشاءاللہ کنسیڈر کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ خود سے اس کا اعادہ کرتے، جس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سمجھایا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی سمجھائی کہ بیویوں کی تعداد کے بارے میں، کیونکہ واقعی ایسے ہی ہے، کسی روایت کے اندر کوئی تعداد 60 ملتی ہے، کسی میں 90، کسی میں 100 کے قریب، اس طریقے سے مختلف روایات ملتی ہیں، اس کو بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سیٹ کر دیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی چیز آپ کو بتاتے چلے، اکثر جنگوں کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ غزوہ بدر کے اندر آتا 313 تھے، ٹھیک ہے، 313 تھے مسلمانوں کی طرف، تو اس کی تعداد میں بھی کئی روایات کے اندر اگر آپ کو 300 کے لگ بھگ کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار وہ والی روایتیں جھوٹی ہوگی، غلط ہوگی، نہیں، کیونکہ عددی لحاظ سے یا اس طریقے سے اس وقت کیلکولیشنز نہیں رکھی جاتی تھی۔ اب اگر کفار کے لشکر میں 1000 لوگ تھے تو وہ بہت بڑا جمع غفیر ہے، تو اس کو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں یا 1000 لوگ ہیں۔ تو اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور روایت مل جائے جس کے اندر بات ہو کہ 1200 تھے یا 1100 تھے یا اس طرح سے تھا، تو اس کے اندر یہ نہیں ہو جائے گا کہ ان ساری روایتوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا جن کے اندر تعداد مختلف آ گئی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں علم حدیث عطا فرمائے اور اس کا فہم بھی اچھے طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔